غزہ ایک بڑی لڑائی چھڑی ہے۔ زائکم کا علاقہ ساحل سمندر کے پاس سمندر سے حملہ ہوا ہے اسرائیل پر، اور ایک طرف سمندر سے ان پر اٹیک کیا جا رہا تھا، دوسری طرف اندر سے، تو دو طرفہ اٹیک ان پر کیا گیا۔ ہیوی کیجوالٹیز اندر ہوئی ہیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اسرائیل کو واضح طور پر شکست اندر نظر آ رہی ہے، اور اسی خوف سے وہ آپریشن بھی نہیں کر رہے۔ یہاں پر یونائٹڈ نیشن میں جو جنرل سیکرٹری ہیں، بڑی بہادرانہ سٹیٹمنٹ دیا، اور اس کے بعد اسرائیل کو وہاں پر بڑی شرمندگی اٹھانا پڑی، اور پھر ایٹ دی اینڈ انہوں نے ان کے استعفے کا ہی مطالبہ کر دیا۔ 70 سال انہوں نے برداشت کر لیا، لیکن کوئی حل نہیں نکلا۔ لیکن اب یہ ہے کہ ان کو ایک آزاد ریاست وہ حق رکھتے ہیں۔ یہ سینٹرل اسرائیل کا میپ ہے، ریڈ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ ساری وہ جگہ ہے جس پر راکٹس گرے ہیں، اور یہ نہیں پتا کہ یہ راکٹس کس ڈائریکشن سے آ رہے ہیں۔ جو دارا کا علاقہ ہے واپس اٹیک کیا گیا، ملٹری انسٹالمنٹس ہیں، ان کی انفراسٹرکچر ہے وہ کافی تباہ ہوا ہے۔ تو اب لبنان، سیریا، نیچے ایجپٹ، تمام بارڈرز پر جنگ کھل چکی ہے۔ 24 انجریز ہوئی ہیں یو ایس سولجر کو پچھلے ہفتے میں جو ان پر اٹیکس ہوئے ان کی بیسز پر۔ یہ بارڈر کے ساتھ ساتھ جو ان کی 3 بڑی بیسز ہیں، انہوں نے یہاں پر بڑے وسائل پر قبضہ کر رکھا ہے، یہاں سے تیل نکالتے ہیں۔ اور صورتحال کی سنگینی کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ لائیو پریس کانفرنس میں انہیں چھوڑ کر جانا پڑا، کیونکہ اس وقت ان کی بیس پر اٹیکس ہو رہے تھے۔ امریکہ نے یہ جو ریڈ سی ہے، انہوں نے یہاں پر ہائی الرٹ جاری کیا ہے، اور ان کے پاس اتنی صلاحیت بھی ہے کہ وہ جو ریڈ سی والا پورا ٹریڈ کا ایریا وہ بند کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ اتنے ہتھیار اور وسائل ان کے پاس۔ کرنل ڈاگلس کا بیان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ کی اسپیشل فورسز غزہ کے اندر گئیں تو انہیں بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اسرائیل تو خوفزدہ ہے ہی ہے، امریکہ کو بھی سمجھ لگ رہی ہے کہ کیا کیپیبلٹی ہے، اب حالات کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ جو بائیڈن کو ایک اجلاس سے اٹھایا گیا اور بتایا گیا کہ ترکی کوئی بڑا موو لینے والا ہے۔ بعض امریکی ٹیلی ویژن نے تو خبر تک چلا دی کہ ترکی نے اپنے وارشپس غزہ کی طرف متحرک کر دیا۔ ناظرین، اسرائیل پر پہلی بار سمندر سے بھی حملہ ہوا ہے اور اسے بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ چاروں فرنٹ پر، چاروں بارڈرز پر اس وقت جنگ چھڑ چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یونائٹڈ نیشنز میں جنرل سیکرٹری نے اسرائیل کے بیانی کو اڑا کر رکھ دیا ہے، اور انہیں شدید شرمندگی اٹھانی پڑی ہے۔ جنرل سیکرٹری نے واضح طور پر فلسطین کی آزاد ریاست کا قیام عمل میں لانے کا مطالبہ کیا ہے، اور اسرائیل اور امریکہ سیکیورٹی کونسل میں دیکھتے رہ گئے، اور اس کے بعد جنرل سیکرٹری کے استعفے تک کا مطالبہ کر دیا۔ تو پوری دنیا میں اب فلسطین کے حق میں آوازیں بہت بلند ہو رہی ہیں۔ وہ افراد، وہ قوتیں جو ان کے زیر اثر سمجھی جاتی تھیں، اب انہوں نے بھی آواز اٹھانا شروع کر دی ہے، اور انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ انف از انف، اب بہت ہو گیا، فلسطینیوں نے بہت سہ لیا، اب انہیں آزاد ریاست ملنی چاہیے۔ جنگ کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے، غزہ میں کیا چل رہا ہے، اور ایران اور یو ایس کی جنگ کس دہانے پر پہنچ چکی ہے، ساری تفصیلات ایک ایک کر کے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے غزہ کی سچویشن آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ غزہ پر کل جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ناظرین ہوئی ہے، وہ ایک بڑی لڑائی چھڑی ہے۔ یہ جو زائکم کا علاقہ آپ کو نظر آ رہا ہے ساحل سمندر کے پاس، یہاں پر سمندر سے ان پر حملہ ہوا ہے اسرائیل پر۔ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے 20 دنوں سے جو پورا غزہ ہے اس کا محاصرہ کر رکھا ہے اسرائیل نے، یعنی یہ ایک طرف تو یہ زمینی راستہ ہے، لیکن دوسری طرف سمندر ہے، تو یہاں اس کے ساحل پر بھی انہوں نے محاصرہ کر رکھا ہے کہ سمندر سے بھی کوئی ہیلپ کسی قسم کی کوئی نہ کوئی اندر آئے نہ کوئی باہر جائے۔ تو کل زائکم کا یہ جو علاقہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں پر بڑی لڑائی ہوئی، سمندر سے اندر آنے کی کوشش کی گئی، اور ایک طرف سمندر سے ان پر اٹیک کیا جا رہا تھا، اور دوسری طرف اندر سے، یعنی زمینی جو اندر وہ موجود ہیں وہاں سے اٹیک کیا جاتا۔ تو دو طرفہ اٹیک جو ہے وہ کل ان پر کیا گیا ہے، اور یہاں پر شدید لڑائی جاری رہی ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کی لمیٹڈ نمبر آف آرمی جو ہے وہ اندر موجود ہے غزہ میں، یعنی یہ جو جھڑپ ہوئی، یہ تو جو باہر انہوں نے بلاکیڈ لگا رکھا تھا، جو محاصرہ لگا رکھا تھا، وہاں ان فورسز کے ساتھ جھڑپ ہوئی نا، لیکن ایک لمیٹڈ نمبر آف ان کی آرمی جو ہے وہ اندر غزہ میں انٹر ہو چکی ہے 2 دنوں سے۔ اور وہ گئی کیوں تھی کہ جی ہم ہاسٹیجز کو لینے جا رہے ہیں۔ اب یہ بھی ان کی ایک منافقت ہے کہ وہ پرسوں کہہ رہے تھے کہ ہم 50 ہاسٹیجز آپ کو دیتے ہیں، اس کے بدلے میں آپ ہاسپٹلز کو فیول دے دیجئے، کیونکہ الیکٹریسٹی نہیں ہے تو زخمیوں کے مرنے کا خدشہ ہے۔
اگر بجلی چلی جائے گی، جنریٹر کے ذریعے بجلی دی جا رہی ہے، تو انہوں نے کہا جی ہمیں ہاسٹیجز نہیں چاہیے، پھر ہاسٹیجز کو ہی لینے اپنی آرمی اندر بھیج دی۔ تو اصل مقصد تو کچھ اور ہے نا، جو اب دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ غزہ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور وہاں کے 20 لاکھ لوگوں کو دھکیلنا چاہتے ہیں ایجپٹ میں اور جارڈن میں، خیر وہ الگ داستان ہے۔ تو ایک لمیٹڈ نمبر آف آرمی تو اندر موجود ہے، اور اب اطلاعات ناظرین یہ آئی ہیں کہ انہیں ہیوی لاسز، ہیوی کیجویلٹیز اندر ہوئی ہیں جو لوگ ان کے اندر گئے تھے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امریکن میڈیا کہہ رہا ہے۔ امریکہ کے سب سے فیمس اینکر ٹکر کارلسن کے شو میں کرنل ڈاگلس نے یہ رپورٹ کیا، انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ یہ جو اندر گئے تھے انہیں ہیوی لاسز کا سامنا کرنا پڑا ہے، ہیوی کیجویلٹیز اندر ہوئی ہیں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اسرائیل کو واضح طور پر شکست اندر نظر آ رہی ہے، اور اسی خوف سے وہ آپریشن بھی نہیں کر رہے، یو ایس کی فورسز کا انتظار کر رہے ہیں، اور یو ایس بھی بار بار انہیں کہہ چکا ہے کہ آپ اتنے کیپیبل نہیں ہیں کہ اندر جائیں اور کامیاب ہو کر واپس لوٹ آئیں۔ اچھا، اوورال غزہ کی صورتحال کیا ہے، کیا مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، تو وہ صرف ایک سرخی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ الجزیرہ کیا لکھ رہا ہے؟ No one is left to mourn in Gaza as Israelis bombs deliver daily death. Every day in Gaza, the two biggest hopes are to stay alive and not receive word of another devastating loss. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کوئی ماتم کرنے والا ہی نہیں بچا، اور وہاں پر سب سے بڑی خواہش لوگوں کی یہ ہے، سب سے بڑی ہوپ لوگوں کی یہ ہے کہ کیا ہم زندہ رہ جائیں گے۔ یعنی ہم جو نارمل دنیا میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، خواہشیں ہیں، خواب ہیں، کریئر ہے، فیملی ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، لیکن وہاں پر تو صرف ایک چیز ہے کہ کیا ہم زندہ رہیں گے یا نہیں۔ یعنی آپ تمام کروڑوں اربوں لوگوں کو یہ تو خوف نہیں ہے نا کہ کل آپ پر بم گرے گا اور آپ مر جائیں گے، لیکن وہاں پر صرف یہ ہے کہ کیا ہم زندہ رہیں گے یا نہیں۔ اور جو مر گئے ہیں ان پر ماتم کرنے والا بھی کوئی نہیں بچا، فیملیز کی فیملیز وہاں پر جہان فانی سے کوچ کر چکی ہیں۔ تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے، اور ایکسپرٹ کے مطابق 12,000 ٹنز کے برابر بم جو ہیں وہ گرائے گئے ہیں غزہ کے اس چھوٹے سے علاقے پر، اور یہ ایکول ٹو نیوکلیئر بم ہے، اتنے بم جو ہے وہ یہاں پر گرائے جا چکے ہیں۔ اچھا، اس پر ان کی ہٹ دھرمی یہ دیکھیے کہ آج پھر سیکیورٹی کونسل میں سیز فائر کا مطالبہ کیا گیا تھا رشیا کی جانب سے، چائنا اور ایران اور جارڈن، ایجپٹ اور سعودی عرب کی جانب سے، لیکن اس کو ریزسٹ کیا ہے ایک بار پھر یو ایس اے نے۔ اس سے پہلے جب ریزولوشن موو ہوئی تھی تو اس کو امریکہ نے ویٹو کر دیا تھا کہ کوئی سیز فائر نہیں ہونا چاہیے، کوئی بمباری، کوئی شیلنگ بند نہیں ہونی چاہیے۔ اور اب دوبارہ جب وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ سیز فائر ہونا چاہیے، جو لوگ اندر مر رہے ہیں ان کو ایڈ پہنچنی چاہیے، زخمیوں کو میڈیسن پہنچنی چاہیے، تو امریکہ نے پھر ریزسٹ کیا، اور ان کے الفاظ سنیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل سیز فائر نہیں ہونا چاہیے، اس سے کیا ہوگا کہ جو اندر دشمن ہے اس کو فائدہ پہنچے گا اور اپنی جو سٹرینتھ ہے وہ ری گین کر لے گا، تو بالکل جو ہے وہ سیز فائر نہیں ہونا چاہیے، بمباری بالکل رکنی نہیں چاہیے۔ اور پھر دوسری طرف ان کی منافقہ یہ دیکھیے کہ دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہم تو جنگ ایسکلیشن کی طرف نہیں جانا چاہتے، ہم ایران کو وارن کرتے ہیں کہ وہ جنگ نہ بڑھائے، یہ ایران ہی ہے جو جنگ کو بڑھانا چاہ رہا ہے، لیکن دوسری طرف غزہ پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، جو روزانہ پتہ نہیں کتنے بم گرائے جا رہے ہیں، ان کو روکنے کے لیے یہ تیار نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں پر یونائٹڈ نیشن میں جو جنرل سیکرٹری ہیں انتونیو گوتریس، انہوں نے بڑی بہادرانہ سٹیٹمنٹ دیا، اور اس کے بعد اسرائیل کو وہاں پر بڑی شرمندگی اٹھانا پڑی، اور پھر ایٹ دی اینڈ انہوں نے ان کے استعفے کا ہی مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کے لوگوں نے 70 سال سے بڑے ظلم سہے ہیں، اپنے ان کے پیارے مارے گئے، گھروں سے ڈسپلیس ہو گئے، اور اس غزہ کو جنرل سیکرٹری نے ہیل آن ارتھ بھی کہہ رکھا ہے کہ یہ دنیا پر ایک ہیل کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی اتنے برے حالات ہیں وہاں پر، اور اوپن ایئر پریزن بھی اس کو کہتے ہیں غزہ کو، جو وہاں پر صورتحال ہے۔ جنگ تو اب لگی نا، اس سے پہلے بھی وہاں پر لوگ جو ہیں بڑی مشکل زندگی گزار رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی 70 سال انہوں نے برداشت کر لیا لیکن کوئی حل نہیں نکلا، لیکن اب یہ ہے کہ ان کو ایک آزاد ریاست وہ حق رکھتے ہیں اور ان کو ایک آزاد ریاست ملنی چاہیے۔ تو اس پر اسرائیل کے نمائندے نے کہا کہ آپ کس دنیا میں رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ظلم ہم پر ہو رہا ہے اور ہم آپ کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو ان کے انفلوئنس پہ سمجھے جاتے تھے اب وہ بھی بہادرانہ اپنی رائے دے رہے ہیں۔ اچھا، اب چونکہ غزہ پر بمباری رک نہیں رہی تو اس کے رسپانس میں اتنے راکٹس آ رہے ہیں کہ میں آپ کو میپ کے تھرو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ سینٹرل اسرائیل کا میپ ہے،
اب یہاں پر یہ جو ریڈ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ساری وہ جگہ ہے جس پر راکٹس گرے ہیں اور یہ نہیں پتا کہ یہ راکٹس کس ڈائریکشن سے آ رہے ہیں, لبنان سے آ رہے ہیں یا پھر سیریا سے آ رہے ہیں یا پھر کوئی دوسری ڈائریکشن سے آ رہے ہیں. اور یہ جو پورا ریڈ آپ کو نظر آ رہا ہے سینٹرل اسرائیل, یہاں پورے میں راکٹس ہی راکٹس گرے ہیں. کچھ کو آئرن ڈوم نے تباہ کیا اور کچھ تباہ نہیں ہو سکے کیونکہ آئرن ڈوم جو ہے وہ اتنے بھاری مقدار میں جو راکٹس آتے ہیں ان کو تباہ نہیں کر سکتا. تو بہت سارے گرے ہیں, کچھ خالی جگہوں پر جا کر گرے, لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا ایریا انڈر اٹیک آیا ہے. اچھا اب میں آپ کو تھوڑا سا سیرین بارڈر پر کیا ہو رہا ہے وہ بھی بتانا چاہتا ہوں. غزہ کا بتا دیا, اسرائیل پر کس طرح سے راکٹس آ رہے ہیں اور بارڈرز کی کیا صورتحال ہے. تو چاروں بارڈرز پر اس وقت فرنٹ کھلے ہوئے ہیں اور وہ فرنٹ خود اسرائیل نے کھولے ہیں کیونکہ یہاں ایجپٹ کا یہ جو رفاح کا بارڈر ہے یہ پرامن تھا, انہوں نے خود ہی وہاں پر اٹیک کیا. پھر وہاں پر اور بھی راکٹس آئے. اوپر لبنان کے بارڈر پر آلریڈی جنگ چل رہی ہے. پھر یہ جو سیریا کا بارڈر ہے یہاں پر بھی کل رات ہیوی فائٹ ہوئی ہے. اب یہاں پر یہ جو آپ کو دارا کا ولیج نظر آ رہا ہے میپ پر, یہاں پر ہیوی فائٹ ہوئی ہے. سیریا کی جانب سے اٹیک کیا گیا تھا ان کی بیسز پر بارڈر پر اور وہاں پر ہیوی لاسز ہوئے اور اس کے نتیجے میں پاور کٹ ہو گئی, یعنی وہاں پر بجلی چلی گئی. جو پورا پاور سٹیشن تھا وہ تباہ ہوا اور پورے بارڈر پر جو ہے وہ پاور کٹ ہو گئی. پھر اسرائیل نے واپس اٹیک کیا اور یہ جو دارا کا علاقہ ہے یہاں پر بہت سی ملٹری انسٹالمنٹس ہیں تو یہاں پر ان کی جانب سے واپس اٹیک کیا گیا. ملٹری انسٹالمنٹس ہیں, ان کی انفراسٹرکچر ہے وہ کافی تباہ ہوا ہے. تو اب لبنان, سیریا, نیچے ایجپٹ, تمام بارڈرز پر جنگ کھل چکی ہے. اور صورتحال کی سنگینی کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کل سعودی عرب نے ملٹری ایئر کرافٹ کے ذریعے اپنے ڈپلومیٹ اور ان کی فیملیز کو لبنان سے نکالا ہے. ملٹری ایئر کرافٹ کے ذریعے, یعنی بالکل ایک جنگ کی صورتحال ہے نا, تو اس میں ملٹری کے ذریعے انہوں نے اپنے ڈپلومیٹ اور ان کی فیملیز کو نکالا ہے. تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صورتحال کتنی کشیدہ ہو چکی ہے. اچھا اب آ جائیے یو ایس اور ایران کی وار کی طرف. روز بروز یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں, سخت بیانات دونوں طرف سے جاری ہیں. ابھی یو ایس کے سیکٹری بلنکن نے سیکیورٹی کونسل میں کیا بیان دیا ہے وہ میں ذرا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میک نو مسٹیک, we will defend our security swiftly and decisively. It is no secret to anyone in this room or this council that for years Iran has supported Hezbollah, Houthis and other groups that continue to carry out attacks on Israel. Iranian leaders have routinely threatened to wipe Israel off the map. In recent weeks, Iran's proxies have repeatedly attacked US personnel in Iraq and Syria. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم پر حملے ہوئے ہیں یہ ایران نہیں کروائے ہیں, تو اب اگر ہم پر, ہمارے کسی پرسونل پر, ہمارے کسی فوجی پر حملہ ہوا تو پھر ہم ایران کو ڈیسائسولی اس کا جواب دیں گے اور کوئی کسی غلطی میں نہ رہے, کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے, تو ہمارا جواب جو ہے وہ بہت سخت ہوگا. یہ فائنل ان کی جانب سے وارننگ دے دی گئی ہے. اور جو اسلحہ, جو ایئر ڈیفنس سسٹم وہ بھیج رہے ہیں وہ آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں, اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یو ایس کس طرح سے بڑی جنگ کی تیاری کر رہا ہے. اچھا اس کے جواب میں ایران نے ادھر ہی ان کو سخت جواب دیا اور انہوں نے کہا یہ ہم پر غلط الزام لگایا جا رہا ہے, ہم کوئی ان سے جنگ نہیں چاہتے, یہ ہیں جو جنگ کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اور اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ اگر ان دونوں کے بیانیے میں اگر آپ فرق کریں تو یو ایس اور اسرائیل تو کہہ رہا ہے کہ ایران ہم پر جنگ کی طرف ہمیں دھکیل رہا ہے, لیکن دراصل بات یہ ہے کہ ایران کیا کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ غزہ پر سیز فائر کرو, غزہ پر بمباری بند کرو. اگر تم بمباری بند نہیں کرو گے اور پھر اس پر قبضہ کرنے کے لیے جاؤ گے تو پھر ہم آئیں گے. تو وہ تو ایکشن کا ریاکشن دے رہا ہے نا ایران نے کوئی آپ پر حملہ تو نہیں کیا, وہ تو ایکشن کا ریاکشن دے رہا ہے. تو جنگ میں آپ کو ڈریگ کون کر رہا ہے, جنگ کی طرف لے کر کون جا رہا ہے, وہ آپ بخوبی سمجھ رہے ہیں کہ ایکشن تو آپ کر رہے ہیں, جس کا ریاکشن وہ دے رہے ہیں. اگر آپ نہیں کرتے غزہ پر قبضہ, بمباری بند کر دیں تو یہ ابھی معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا, لیکن آپ نہیں کرنا چاہ رہے کیونکہ آپ نہ سیز فائر کرنا چاہ رہے ہیں, نہ وہاں پر کوئی مدد پہنچنے دے رہے ہیں, کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہتر سب سے اچھا موقع ہے کہ ہم غزہ کو مکمل طور پر قبضہ کر لیں. اب پینٹاگن کی طرف سے کنفرمیشنز آئی ہیں کہ ان پر جو اٹیکس ہوئے ہیں سیریا میں, عراق میں, ان کی بیسز پر, اور جو نیا ڈیفنس سسٹم وہ بھیج رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. 24 انجریز ہوئی ہیں یو ایس سولجر کو پچھلے ہفتے میں جو ان پر اٹیکس ہوئے ہیں ان کی بیسز پر, اور یہ ہیوج نمبر ہے, ہیوج نمبر ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور 13 اٹیکس کیے گئے ان کی مختلف بیسز پر. اور یا میپ پر بھی دیکھیے کہ بارڈر کے ساتھ ساتھ جو ان کی 3 بڑی بیسز ہیں
उमर ऑयल फील्ड ये बड़ी इंपॉर्टेंट बेस है, क्योंकि इन्होंने ना यहाँ पर बड़े वसाइल पर कब्जा कर रखा है, यहाँ से तेल निकालते हैं और गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं, तो बड़े वसाइल पर इन्होंने कब्जा कर रखे हैं। सो यहाँ पर अटैक हुए हैं। फिर इनकी बेस है जहाँ पर ट्रूप्स रखे गए हैं, यानी कुछ बेसेस तो है ना जो उनके फौजी हैं उनकी हाउसिंग नहीं है। तो कल रात 2 रॉकेट गिरे हैं बेस के अंदर जहां पर इनके ट्रूप्स, इनके फौजी अंदर मौजूद हैं, तो उससे भी इनको भारी नुकसान हुआ है। और इसी के रिस्पांस में बड़े खतरनाक उन्होंने एक तो हथियार रवाना किए, फिर एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो उन्होंने पूरा डिप्लॉय करने का फैसला किया और इस वक्त वो डिप्लॉय हो भी रहा है। और 12 से 13 समझ ले के मुख्तलिफ लोकेशंस पर डिप्लॉय किया जाएगा, सऊदी अरब में, यूएई में, कुवैत में, जॉर्डन में, फिर पर्शियन गल्फ में और फिर मेडिटेरियन सी में। यहाँ पर पूरे खित्ते में, पूरे मिडल ईस्ट में इन्होंने वो एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो डिप्लॉय कर दिया है। कुछ हो रहा है ताकि ये जो ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, जो रॉकेट्स हो रहे हैं, और जब जंग छिड़ेगी तो फिर डेफिनेटली इन पर हमले बहुत बढ़ जाएंगे। तो उस सारी चीज़ की तैयारी जो है वो इस वक्त यूएस कर रहा है। और सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि बाइडन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें छोड़कर जाना पड़ा। उन्होंने कहा जी मैं सिचुएशन रूम में जा रहा हूं क्योंकि हालात बहुत संगीन हैं, क्योंकि उस वक्त उनकी बेस पर अटैक्स हो रहे थे। तो उन्होंने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ दी और वो चले गए क्योंकि उन पर अटैक्स जारी हैं। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा ही रेयर होता है कि इस तरह से जो प्रेसिडेंट है वो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चला जाए। ठीक है। उसके अलावा अमेरिका ने जो रेड सी है यमन के साथ, ये जो एरिया है और ऊपर ये इसराइल की तरफ जा रहा है, ये जो रेड सी है उन्होंने यहाँ पर हाई अलर्ट जारी किया है। उन्होंने कहा जी यहाँ पर जो शिप्स मूव कर रहे हैं उनके लिए अलर्ट है कि वो ध्यान में रहें, क्योंकि जो यमन की अंसारुल्लाह है उसने अटैक किया था इनके शिप्स पर यहाँ पर, और पेंटागन के मुताबिक 2000 किलोमीटर की रेंज वाले रॉकेट्स जो हैं वो उनकी जानिब से इस्तेमाल किए गए थे। और ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। देखिए जब आप लॉन्ग रेंज आप यूज़ करते हैं तो उसका मतलब आप कहीं से भी बैठकर कहीं भी आप निशाना लगा सकते हैं। यमन में बैठकर आप इसराइल को निशाना बना सकते हैं। तो इसलिए ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। और उनके पास इतनी सलाहियत भी है कि वो जो रेड सी वाला पूरा एरिया है उसको वो बंद करने की सलाहियत भी रखते हैं। ये पूरा समंदर, ये पूरा ट्रेड का एरिया वो बंद करने की सलाहियत भी रखते हैं। इतने हथियार और वसाइल उनके पास हैं। और जिस तरह से इसराइल को यहाँ पर शिकस्त नज़र आ रही है, गज़ा पर मुकम्मल कब्जा करना, इन बाकी ममालिक से जंग छेड़ना, उसी तरह अमेरिका को भी अब नज़र आ रहा है कि ये पहले वाला दौर नहीं है कि हम जाएंगे और सारी चीज़ों पर कब्जा कर लेंगे। अब मैं सिर्फ उनके कर्नल का बयान, कर्नल डॉगलस का बयान आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं कि अगर अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस गजा के अंदर गई तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ये उनके कर्नल जो कि बड़ा मुकाम रखते हैं उन्होंने ये बात की है। तो यानी इसराइल तो खौफजदा है ही है, अमेरिका को भी समझ लग रही है कि क्या कैपेबिलिटी है और अब हालात कहां तक पहुंच चुके हैं। ठीक हो गया। अब ज़रा आ जाइए कि उर्दुगान का मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि 24 घंटे का अल्टीमेटम उनकी जानिब से दिया गया है, तो उस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। उसका जवाब खुद उनके इत्तेहादी ने दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये नीचे कमेंट भी कर रहे थे कि उर्दुगान के 24 घंटे का अल्टीमेटम क्या बना। तो उन्होंने जवाब ये दिया है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरे 24 घंटे के अल्टीमेटम का क्या हुआ, वो जाएं और गुज़श्ता 24 घंटे में अमेरिकी सदर और वाशिंगटन की चाबुक दस्तियां देखें। जो बाइडन कल क्यों परेशान हुआ। मालूमात के मुताबिक कल शाम 8 बजे से 12 बजे तक अमेरिकी इंतजामिया में हलचल मच गई। जो बाइडन को एक इजलास से उठाया गया और बताया गया कि तुर्की कोई बड़ा मूव लेने वाला है। बाज़ अमेरिकी टेलीविजन ने तो खबर तक चला दी कि तुर्की ने अपने वॉरशिप्स गजा की तरफ मुतहर्रक कर दिए हैं। तो ये खुद उन्होंने अपने 24 घंटे के अल्टीमेटम का जवाब दिया है। ठीक है। अब आखिर में आ जाते हैं कि जैसे जर्मन के ट्रूप्स मैंने आपको बताया था कि यहाँ साइप्रस के मुकाम पर डिप्लॉय हुए हैं, इसी तरह अब ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने ट्रूप्स जो है वो मूव कर दिए हैं मिडल ईस्ट की जानिब। और चूंकि अब सबको लग रहा है कि हम एक बड़ी जंग की तरफ जा रहे हैं, तो तमाम जो इत्तेहादी कुव्वतें हैं वो अपने ट्रूप्स यहाँ मिडल ईस्ट में भेज रही हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो साइप्रस के मुकाम पर ट्रूप्स आए हैं उससे तुर्की बहुत ज़्यादा बड़ा सख्त मैसेज दिया, क्योंकि यहाँ पर सारा इन्फ्लुएंस जो है वो तुर्की का है, साथ तुर्की का बॉर्डर है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि फॉरेन ट्रूप्स का आना कोई अच्छा साइन नहीं है। तो उन्होंने इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा और उनको बड़ा सख्त जवाब भी दिया है। खैर अफसोस ये है
کہ ان ساری چیزوں کے باوجود غزہ کے مظالم رکوانے میں، غزہ کا سیز فائر کروانے میں پوری اسلامی دنیا ناکام ہے کہ اس وقت بھی 1000 فلسطینی جو ہیں وہ ملبے تلے دبے ہیں جن کی لاشوں کو نکالنے والا کوئی نہیں ہے، اور اسلامی دنیا اتنا انفلوئنس ہی نہیں کر پا رہی کہ وہ سیز فائر کو تو رکوا سکیں، مطلب سیز فائر تک کروانے میں وہ ناکام ہے۔ باقی آزادی تو وہ کب دلوائیں گے اور کس طرح معاملات جائیں گے وہ تو ساری چیزیں چل رہی ہیں، لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ سیز فائر ہونا چاہیے، یہ بمباری بند ہونی چاہیے، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔